ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعثت سے پہلے گئے اور فرمایا، میں آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نہیں کروں گا جب تک اس سے اجازت نہ لے لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، تمہارے خالہ زاد بھائی تم سے نکاح کا کہتے ہیں، کیا تم اسے اپنے لیے پسند کرتی ہو؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرا دی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جس سے ایک محبت بری کہانی کا آغاز ہوا، اور انہوں نے علی اور امامہ کو جنم دیا۔ پھر ایک بڑی دشواری پیدا ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ابو العاص سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے اسلام کی خوشخبری سنائی تو ابو العاص ان سے دور ہٹ گئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی اور ان کے پیچھے گئیں، میرے والد نبی بن گئے ہیں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، کیا آپ نے مجھے پہلے بتایا یا مجھ سے اجازت لی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنے والد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی، وہ صادق اور امین ہیں، اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے چاچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے چاچا زاد بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمہارے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آبا و اجداد سے بے وفائی کی، صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور تمہارے والد پر الزام لگانے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیا تم میری بات سمجھ سکتی ہو؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں نہ سمجھوں گی تو کون سمجھے گا، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہیں حق پر آنے پر مدد دوں گی جب تک تم اس کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعدے کو 20 سال نبھایا۔ ابو العاص اپنی کفر کی حالت پر قائم رہے۔ پھر ہجرت کا وقت آیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، کیا آپ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہیں یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو العاص قریش کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی رہیں، یا اللہ، میں ڈرتی ہوں کہ ایسا دن نہ آئے جس میں میرے بچے یتیم ہو جائیں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ ابو العاص غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور قید ہو گئے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا، میرے والد نے کیا کیا؟ انہیں بتایا گیا مسلمان جیت گئے۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ جواب ملا، انہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجوں گی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیمتی چیز کچھ نہ تھی، تو انہوں نے اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار نکالا جو وہ ہمیشہ پہنتی تھی، اور اسے ابو العاص کے بھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ وصول کرتے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار دیکھا تو رو پڑے اور پوچھا، یہ ہار کس کا فدیہ ہے؟ جواب دیا گیا، یہ ابو العاص بن ربیع کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ شخص دامادی کے رشتے میں کبھی برا نہیں نکلا، کیا تم اسے آزاد کرو گے بلا فدیہ، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہار واپس کر دو گے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ نبی نے ابو العاص کو ہار دیا اور فرمایا، اپنی بیوی کو کہنا خدیجہ کے ہار کی حفاظت کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا، کیا تم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس واپس بھیج سکتے ہو؟ ابو العاص نے کہا، ٹھیک ہے، میں واپس بھیج دوں گا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کو مکہ کے دروازے پر خوش آمدید کرنے آئی، جہاں انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں اپنے والد کے پاس جانا ہوگا۔ زینب نے کہا، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ کہا، نہیں۔ سو وہ خاموشی سے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ آ گئی۔ 6 سال تک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے آتے رہے، لیکن انہوں نے ہر رشتے کو ابو العاص کے لوٹنے کی امید پر انکار کیا۔ 6 سال بعد ابو العاص قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ صحابہ نے قافلہ کو قبضے میں لے لیا، لیکن ابو العاص نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور ابو العاص رات کے وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ بجایا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں بھاگ کر آیا ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ ابو العاص نے جواب دیا، نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فکر نہ کرو، خالہ زاد بھائی کے بیٹے اور علی و امامہ کے والد خوش آمدید۔
فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مسجد کے آخر سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ صحابہ نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو العاص دور کا رشتہ شمار کروں تو وہ خالازات ہیں، اگر قریبی رشتہ ہو تو وہ میرے بچوں کے والد ہیں، میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ شخص سسرالی رشتے میں برا نہیں نکلا، تو وعدہ کرتا تھا تو پورا کرتا تھا، اور بات کرتا تھا تو سچ کہتا تھا۔ اگر تم اس کے مال کو واپس کرو اور اسے چھوڑ دو تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن فیصلہ تمہارا ہے اور تمہارے حق میں ہے۔ ہم اس کا مال واپس کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے خالزاد بھائی کی مہمان نوازی کرنا، لیکن یاد ان کی قربت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص کو خوش آمدید کہا اور کہا، کیا تمہارے لیے ہم سے جدا رہنا آسان ہے؟ کیا تم اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ابو العاص نے جواب دیا، نہیں۔ انہوں نے اپنا مال لیا اور مکہ واپس چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر ابو العاص نے لوگوں سے کہا، یہ لو تمہارا مال، کیا کسی کا کچھ باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، تم نے بہترین وفا کی ہے، تمہیں اس کا بہترین ہدیہ ملے گا۔ پھر ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص فوراً مدینہ روانہ ہوئے اور فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کل پناہ دی تھی، آج میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ پھر ابو العاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت دینا کہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ساتھ لیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں تو ان سے کہا، تمہارے خالازاد بھائی تمہاری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، کیا تم انہیں قبول کرتی ہو؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرا دی۔ اس واقعہ کے 1 سال بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو العاص بہت شدت سے روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو صاف کر رہے تھے اور تسلی دے رہے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب کے بعد میرے لیے اس دنیا میں کوئی رغبت